یہ میری تلوار اس کے حق کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ لیکن سعادتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص کر کے رکھی ہوتی ہیں، وہ مخصوص لوگوں کو ملتی ہیں، یہ مخصوص کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جیسے خیبر کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ کل میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت۔ آج کل جذباتی بہاؤ زیادہ چل رہا ہے، دلائل کم۔ اس تلوار کو کون لے گا اس کے حق کے ساتھ؟ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ انہوں نے بڑے کام کا سوال پوچھا ہے، حضور اس کا حق کیا ہے یہ بتائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ زبردست جنگجو شخص یہ وہ چال ہے جو اللہ کو ناپسند، اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا۔ ابو دجانہ جناب میدان میں اتر گئے۔ حضرت زبیر کہنے لگے کہ میں پھوپھی کا بیٹا، میں نے بھی چاہا تلوار مجھے ملے مگر مجھے نہیں ملی، ابو دجانہ کو ملی ہے تو ذرا دیکھیں ابو دجانہ کیا، مگر میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے اور سامنے ایک عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ اپنی ایک تلوار اس کو ہاتھ میں لہراتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا میں یاخذ بے حق ہی، میں یاخذ ھذا بے حق ہی، یہ میری تلوار اس کے حق کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات صحیح؟ میری تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو ہر ایک کا دل چاہنے لگا کاش یہ تلوار ہمیں مل جائے۔ لیکن سعادتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص کر کے رکھی ہوتی ہیں، وہ مخصوص لوگوں کو ملتی ہیں۔ اب خواہ ان میں افضل کو دوسرے ہیں وہ الگ بات ہے، ہاں، مگر یہ سعادتیں ہوتی ہیں، یہ گویا کہ خصوصیات ہوتی ہیں، یہ مخصوص کوالٹیز ہوتی ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے اصحاب کو عطا فرمایا۔ اب بڑے بڑے لوگ تھے، امیدوار کی تلوار ہمیں ملے۔ جیسے خیبر کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ کل میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب وہاں بھی بڑے بڑے لوگ آگے آ رہے تھے، جیسے شیخین کریمین جیسی ہستیاں بھی کہ ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رات بھر چکر لگاتا رہا، مگر وہ سعادت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے، اور بے شک ان کی بہت سے لوگوں سے بڑی شان، لیکن بہرحال اس کی بنیاد پہ افضلیت کہ مطلق افضلیت کا قول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا آیا وہی سب سے افضل ہے، نہیں، وہ ان کی خصوصیت ہے، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ان کی ایک زبردست خصوصیت ہے۔ پھر وہ اپنے نمبر پہ بے شک سب سے افضل ہیں، یعنی چوتھے نمبر پہ۔ یہ دو چیزیں الگ الگ کر کے دیکھنی چاہیے، لوگ مکس کر دیتے۔ ہاں، آج کل جذباتی بہاؤ زیادہ چل رہا ہے، دلائل کم۔ تو اسی طرح اب میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہاں بھی اس دونوں واقعات کو اور ایسے کئی واقعات کو جمع کیجئے تو یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ سعادتیں ہوتی ہیں جو مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ من یاخذ ھذا بحق ہی، اس تلوار کو کون لے گا اس کے حق کے ساتھ، تو لوگوں میں سے کسی کو نہیں ملا۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ابو دجانہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام سماک بن خرشہ ہے، سماک بن خرشہ، اور ابو دجانہ ان کی کنیت ہے، جس طرح ابو ہریرہ یہ کنیت ہے اور اصل نام ان کا عبد الرحمن ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ وہ آگے آئے اور انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حقہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ انہوں نے بڑے کام کا سوال پوچھا ہے، حضور اس کا حق کیا ہے یہ بتائیے تاکہ پھر میں اس کے لیے حامی بھروں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ تو لڑتا رہے لڑتا رہے لڑتا رہے دشمن کے مقابلے میں یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، یعنی خوب لڑائی، اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ تلوار تو ظاہر ہے تلوار اسی لیے ہے کہ لڑائی ہو اس کے ساتھ۔ تو جناب آپ نے اس کا حق بتا دیا۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اب مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ نے ان کو دے دیا۔ اب ابو دجانہ جو تھے نا
اس میں کوئی شک نہیں وہ زبردست جنگجو شخص تھے. وہ کفر کے دور میں بھی اس حوالے سے بڑے مشہور تھے کہ جب یہ میدان میں اترتے تھے اور ایک خاص علامت تھی جس سے لوگ ان کے جاؤ جلال کو پہچان لیتے تھے کہ اب کوئی نہیں بچے گا، اور وہ علامت یہ تھی کہ وہ اپنے یہاں کمر کا ایک پٹکا ہوتا تھا سرخ رنگ کا، وہ کھولتے تھے اور کھول کے اسے اپنے سر پہ لپیٹ لیتے، اور جب وہ سر پہ وہ پٹکا لپیٹ لیتے تھے تو پھر دشمن کی خیر نہیں، پھر لوگ سمجھ جاتے تھے اب اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. چنانچہ انہوں نے تلوار لی، پٹکا کھولا اور سر پہ باندھا. لوگوں نے کہا ابو دجانہ اب بہت کچھ کرے گا. اور ادھر ایک انہوں نے چال چلی، وہ چال نہیں جو اترانے والی چال ہوتی ہے، انسان ذرا اٹلا کے چلتا ہے تبختر کے ساتھ، اس طریقے سے چلنے لگے میدان میں بڑے فاخرانہ انداز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو فرمایا یہ وہ چال ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس چال کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس موقع پہ کوئی حرج نہیں کیونکہ اس پر لڑائی کا میدان ہے، اس پر دشمن سامنے ہے، تو اس لیے یہاں کوئی حرج نہیں. وہ جب آپ رمل کرتے ہیں تو اس میں جو چال چلتے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا، ذرا اکڑ کے ایسے کر کے اور تھوڑا پنجوں کے بل، رمل کے دوران طواف کے دوران اسی کو رمل کہتے ہیں نا. تو وہ جو عمل ہوا تھا ایسے ذرا سا اکڑ کے اور اٹھ کے جو چلنا سکھایا گیا تھا وہ اس لیے کہ آس پاس کفار بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ذرا سا اونچے ہو کے چلو تاکہ انہیں یہ نہ لگے کہ کمزور ہو گئے، کافروں پہ دہشت بٹھانے کے لیے. دیکھیے نا یہ سب حکمتیں ہوتی ہیں اور ہر چیز کا الگ ایک میدان ہوتا ہے. اب ہم کیوں چلتے ہیں رمل میں اس طرح؟ ہم اس لیے چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی ہے، اسلام کا طریقہ ہو گیا، اب تو ہم اس ادا کو ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال میدان جنگ کے اپنے تقاضے، تو وہاں جو ماحول تھا اس کے مطابق آپ نے فرمایا انہا لمشیۃ ابغضھا اللہ یبغضھا اللہ، یہ ایسی چال ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے. الا فی ھذا الموطن، سوائے اس جگہ کے کہ اس جگہ پہ جو ابو دجانہ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی ابو دجانہ جناب میدان میں اتر گئے. کچھ لوگوں نے باقاعدہ ان کو نوٹ کیا کہ آخر انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا، تو اب دیکھو کیسے حق ادا کرتے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، خاص قرابت رکھتے ہیں. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور نے تلوار مجھے نہیں دی، میں حضور کی پھوپھی کا بیٹا ہوں، اور وہ اسلام میں سب سے پہلے تلوار چلانے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. یہ اعزاز بھی ان کو حاصل تھا. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، جی ہاں، اور انہی کی زوجیت میں آئی ہیں صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء. بڑا خاندان ہے. حضرت زبیر کہنے لگے کہ میں پھوپھی کا بیٹا، میں نے بھی چاہا تلوار مجھے ملے مگر مجھے نہیں ملی، ابو دجانہ کو ملی ہے، تو ذرا دیکھیں ابو دجانہ کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا، کوئی معمولی بات تو نہیں. حضرت زبیر بھی جانتے تھے مگر وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے تھے نا، کہ دیکھو ابو دجانہ کا کمال. وہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ ابو دجانہ تلوار لے کے نکلے ہیں اور بس پھر صفوں کی صفیں چیرتے جا رہے ہیں، بس پھر نہیں رکے وہ، اور انہوں نے اس کا حق ادا کرنا شروع کیا ہے تو کافروں کی گردنیں اڑتی جا رہی تھیں، اور وہ جہاں جاتے تھے ان کی ایک دہشت، ایک رعب، ایک خوف ہوتا تھا. وہ اتنا آگے چلے گئے صفوں میں گھستے ہوئے کہ پیچھے جہاں عورتیں تھیں وہاں تک پہنچ گئے. جہاں ان کی عورتیں تھیں جو وہ جنگ میں اکسا رہی تھیں، پیچھے بیٹھ کے شعر شاعری کرتی تھیں، ناچ گانے کرتی تھیں، وہ کوئی اچھی عورتیں اس وقت نہیں تھیں، تو آپ وہاں تک پہنچے. اور اتفاق سے جو ہند تھی نا ابو سفیان کی زوجہ، وہ ان کی تلوار کی زد میں آ گئی. ایسے تلوار اٹھائی ہے اور ہند سامنے ہے.
یہ ہند وہی ہیں جو بہت آگے آگے جنگ کے اندر شریک اور بہت اس وقت خلاف، اور انہوں نے پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا، اور ان کے شوہر سے پہ سالار ابو سفیان. تو اس وقت تو اسلام کی بڑی کھلی ہوئی دشمنی تھی، اور یہ دشمن بنی ہوئی تھی اور بہت اکسا رہی تھی، اور جنگ میں ایک اشتعال انگیزی پیدا کر رہی تھی بہت زیادہ. اور یہ ابو دجانہ کی تلوار اس کی کھوپڑی اس کی گردن کے اوپر تھی، بس ایک دم پیچھے ہٹ گیا. حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ایسی خطرناک عورت کو چھوڑ کے آگے مار سکتے تھے. تو میں نے کہا ابو دجانہ اس عورت کو کیوں چھوڑ دی؟ کہا ہاں مار سکتا تھا اور بالکل میرے تلوار کی زد میں تھی، مگر میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے اور سامنے ایک عورت ہے. مجھے حیا آئی اس بات سے کہ رسول اللہ کی تلوار سے میں کسی ایسی عورت کو ماروں جس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. مجھے اس بات سے حیا آئی. اس تلوار کی عزت و حرمت نے مجھے روک دیا. دیکھیں نا کیا کیا پاس ادب ہے. وہ حرمتیں، وہ عزتیں، وہ احترام سب ملوث رہتا تھا. ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ تو اس طرح ابو دجانہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور کئی کافروں کو جہنم حاصل کی. اور کوئی بھی آتا تھا آگے مبارزت طلب کرتا ہوا، ابو دجانہ آگے بڑھتے اڑا دیتے. اور جب وار ہوتا تھا ان کا ایسا کہ اوپر سے کندھے یا شانے سے مارتے تھے اور نیچے جسم تک پھاڑ دیتے. یہ ان کا وار تھا. تو لوگوں نے کہا واقعی ابو دجانہ نے حق ادا کر دیا.